السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جیو لاو ایچ ٹی وی اور میں ہوں سلیم طاہر۔ ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی نیوز پر۔ محکمہ کمیونیکیشن اینڈ ورکس کے چیف انجینئر نے چترال میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیا۔ بعض منصوبوں کے ٹھیکیداروں کا کام پر برہمی کا اظہار کیا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں غلامات فاروقی اپنی اس رپورٹ میں۔ محکمہ کمیونیکیشن اینڈ ورکس یعنی مواصلات کے چیف انجینئر محمد عزیر نے چترال کا 3 روزہ دورہ کیا۔ چیف انجینئر نے ضلع اپر چترال اور لوور چترال میں مختلف زیر تعمیر منصوبوں کا معائنہ کیا اور بعض معاملات میں فوری ایکشن لیا۔ ضلع اپر چترال میں وادی اویر کے لیے یوکیل کے مقام میں دریائے چترال پر RCC پل کا معائنہ کیا۔ اس پل کا ایک گارڈر پچھلے سال نصب کرتے وقت ٹوٹ چکا تھا، متعلقہ ٹھیکیدار نے اسے دوبارہ جیب سے بنایا۔ اب یہ پل مکمل تیار ہے مگر کسی VIP شخص سے فیتہ کاٹنے کا انتظار ہے۔ انہوں نے بونی سے ترکو جانے والی بزنگ روڈ، بونی میں کیٹیگری C اسپتال، بونی بازار میں 2 کلومیٹر سڑک اور استارو میں دریا پر RCC پل کا معائنہ کیا۔ چیف انجینئر نے بزنگ روڈ اور استارو پل پر سست رفتاری سے کام پر نہایت برہمی کا اظہار کیا اور ٹھیکیدار کو متنبہ کیا کہ اسے 2 ماہ کے اندر مکمل کرے ورنہ اس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ چیف انجینئر نے لوور چترال میں جوڈیشل کمپلیکس کا معائنہ کیا جس پر فنڈ کی عدم دستیابی کی وجہ سے کئی سالوں سے کام بند ہے۔ ایئرپورٹ روڈ پر بلیک ٹاپ سڑک کی تعمیر کا معائنہ کرتے وقت اسے معیاری قرار دیا۔ اگلے روز انہوں نے موری گاؤں میں دریا پر RCC پل کا انسپیکشن کیا اور کام کی معیار اور رفتار کو تسلی بخش قرار دیا۔ آخری روز چیف انجینئر نے آیون میں دریا پر زیر تعمیر RCC پل کا معائنہ کیا اور متعلقہ ٹھیکیدار کو سخت الفاظ میں وارننگ دی جنہوں نے بلا وجہ کئی سالوں سے کام روکا ہوا ہے۔ ان کو 1 ماہ کے اندر اندر یہ کام مکمل کرنے کا حکم دیا، بصورت دیگر اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ واضح ہے کہ اسی پل پر وادی کیلاش کو کثیر تعداد میں جانے والے سیاحوں کا رش ہوتے ہیں اور پرانا پل کی حالت نہایت خستہ حال ہے۔ دورے کے اختتام پر انہوں نے دروش میں اوسیک پل کا بھی معائنہ کیا جس کی منظوری 2016 میں ہوئی تھی مگر اس پر کام میں تاخیر ہوئی۔ اس پل کا ٹھیکہ بھی آیون سے تعلق رکھنے والے ٹھیکیدار نے لیا تھا مگر اس نے تاخیری حربے استعمال کرنا شروع کیے جس پر اس کا سیکورٹی ضبط ہوا۔ محکمہ CNW کے ایگزیکٹو انجینئر عثمان یوسف شنواری نے چیف انجینئر کو بریفنگ دی کہ اوسیک پل پر 20 مئی 2020 کو کام شروع ہوا ہے اور 2 سال کے اندر یہ مکمل کیا جائے گا۔ اوسیک پل کی تعمیر پر علاقے کے لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ میں یہ پل جو بن رہا ہے اس کے لیے میں بہت خوش ہوں۔ ہمارے جو پرانا پل ادھر لگا ہوا تھا درخت کا بنا ہوا ہے لکڑی کا، یہ پرانے پھٹے ہوئے تھے تو ہمارا ادھر بازار آنا جانا ہمارے لیے کافی مشکلات ہوتا تھا، تو جب سے یہ پل کا کام شروع ہوا ہے ہم بہت خوش ہوئے ہیں۔ چیف انجینئر نے اپنے دورے کو چترال میں زیر تعمیر منصوبوں کی تکمیل کے لیے نہایت کامیاب قرار دیا۔ اور 3 دن میں اللہ کے فضل سے میں نے کافی پروجیکٹس یہاں انسپیکٹ کیے اور کل میں اپر چترال بھی گیا تھا اور سارے جو ہمارے جتنے بڑی پروجیکٹ ہیں وہ میں نے انسپیکٹ کر دیے اور انشاءاللہ اب ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے یہاں کے چترال کے جو عوام کے جو درینہ مسائل ہیں انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ انہی وزٹس کے ذریعے ان کی وہ پراپر شنوائی ہو سکے۔ واضح ہے کہ چترال میں آبادی کم اور رقبہ زیادہ ہیں اور قدرتی آفات کی وجہ سے بھی ہر سال بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے جبکہ فنڈ آبادی کی نسبت سے جاری ہوتا ہے مگر ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈ کی کمی کی وجہ سے ان کاموں میں رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ غلامات فاروقی، جیو لاوا نیوز، چترال۔